رسول اللہ ہوگا وہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کی عادت ہوگی تو اس کی برکتیں ہوگی۔ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے فوراً بعد، جہاں سونے کی دعائیں ہیں، اٹھنے کی دعائیں ہیں، وہاں اس کو لازم کریں۔ جیسے ہی آنکھ کھلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا جائے، اس کی عادت بنائی جائے، کوشش کی جائے، اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر کے قریب لکھ کے لگا لیں۔ جیسے ہی صبح آنکھ کھلے آنکھ اس کے اوپر پڑے، نظر پڑے اور بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اس کی عادت ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا، جب آپ کا انتقال ہوگا، کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو قبر میں جب وہ اٹھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی سویا ہوا اٹھا ہے، جو کامل ایمان والا ہے۔ جب فرشتے اسے اٹھائیں گے، اٹھتے ہی وہ کلمہ پڑھے گا، سارے سوالوں کا جواب ملے گا۔ یعنی قبر میں جیسے ہی فرشتے اسے اٹھائیں گے سوالات کے جوابات کے لیے، تو وہ اٹھتے ہی اس کی عادت ہے، اس کی روٹین ہے۔ جیسے کہا گیا کہ عصر کی نماز لازم پڑھا کرو، کہ جب عصر کی نماز پڑھنے کا عادی جو ہوتا ہے اسے موت کے وقت یوں لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور جب مرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، یعنی کہ قبر کے اندر جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا پہلا کلام ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی، میری نماز چھوٹ رہی ہے۔ تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا۔ تو جس کو کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہوگا، سونے سے پہلے بھی پڑھتا ہوگا، اٹھتے ساتھ بھی پڑھتا ہوگا، تو جب قبر میں اسے اٹھایا جائے گا، قبر میں وہ اٹھے گا تو فوراً کلمہ پڑھے گا، فرشتوں کے سارے سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی عادت عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز ملے، کوئی نعمت ملے، تو اس کے شکرانے میں لا الہ الا، اس کے شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہا کرو، کہ اس کا شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اب اس کے بارے میں احادیث مبارکہ اگر گئے گی تو فرمایا گیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو تو اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لو۔ پھر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، کہ جو سانس باہر نکلی اگر یہ واپس اندر نہ جاتی تو کیا بنتا، اور جو اندر گئی ہے اگر یہ واپس باہر نہ آتی تو کیا بنتا، کہ ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ پھر جس نعمت کو دوام دینا چاہتے ہو، اور پھر قرآن میں بھی فرمایا گیا کہ تم اگر اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ارشاد فرمائی، کہا اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کہ یہ کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کا ورد کیا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں فرمایا گیا، احادیث مبارکہ میں آیا کہ جو اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 99 بیماریوں کو دور فرماتا ہے، اور ان 99 بیماریوں میں سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ غم اور پریشانی ہے۔ اب یہ غم اور پریشانی ڈاکٹروں کے پاس جائیں گا تو وہ کہتے ہیں ٹینشن اور غم یہ ساری پریشانیوں کی جڑ، یہ ساری بیماریوں کی جڑ۔ جو بندہ ٹینشن لینے لگ جاتا ہے نا، اس کو معدے کی بھی تکلیف نکل آتی ہے، اس کو دل کی بھی تکلیف نکل آتی ہے، اس کو سر کا درد بھی نکل آتا ہے، اس کی رگوں کو سکون ہی نہیں مل پاتا۔ تو اگر کسی کی غم، پریشانی، ٹینشن یہ ختم ہو جائے وہ کئی بیماریوں سے لڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی عادت بنا لے، اس کی روٹین بنا لے، اس کو پڑھتا رہے۔ بعض بزرگان حدیث نے فرمایا کہ اگر کوئی روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے تو یہ بھی اس کے لیے مجرب ہے،
کہ روزانہ 60 دفعہ وہ سارے گھر والوں کو ملا دیا کریں. سحری کا وقت ہے 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھا